ماں باپ کے 3 عمل اپنے اولاد کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے پوچھا، کیا ایسا بھی میرے کوئی عمل ہو سکتے ہیں جو میرے اولاد کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے 3 کام ایسا ہے جو کہ اولاد کو موت کے منہ تک لے جاتے ہیں۔ وہ 3 عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا تو اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا، اگر میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کی، اے امیر المومنین، میرے 2 ہی اولاد ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی۔ وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کی زندگی میں برکت آئے اور وہ عمل انہیں نفع دے اور وہ میری نافرمانی بھی نہ کرے، وہ صحت یاب بھی ہو جائے؟ میں ایسا کون سا کام کروں کیونکہ وہ دونوں نافرمان ہے، میرا کہا نہیں مانتے، میرا بیٹا شراب اور دیگر گناہ بھی کرتا ہے، وہ دونوں دین اسلام سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اے امیر المومنین، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے وہ دونوں راہ راست پر آ جائے، دونوں کے رشتے بھی ہو جائے، وہ فرمانبردار بھی بن جائے اور دونوں صحت مند بھی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 5 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 5 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے اسے اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ 5 عمل یہ ہے۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کرے تو ایسے والدین تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولادیں نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں دیکھیے کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان میں قرآن کو پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی فوتگی ہو جائے۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ایسے کھول کر بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکت نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے، ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، جہاں گالی دی جائے وہاں شیطان ہی ڈیرے ڈالتے ہیں، فرشتے نہیں، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئے، تو ایسے گھر تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکوں کے گھر میں نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالی دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسے طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری
عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑے کرتے گالی دیتے دیکھا تو ایسے اولادوں سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں؟ ان کی اولاد فرمانبردار ہوگی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرے تاکہ ان کے اولادوں کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیے، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دے دے۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتایا کرے، ان کی طرز زندگی کے متعلق بتایا کرے تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور باپردہ ہو۔ نمبر 3، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا عمل ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر جنت واجب کرتا ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتا ہے۔ جہاں بے پردگی عام ہو اس گھر کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسے اولاد کا مقدر بنتی ہے جو ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولاد فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھے تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہے۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسے عورتوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہے؟ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بتائیے اور انہیں بتائیے کہ ان کے رول ماڈل کون ہونا چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، یہ صحابی تو نابینا ہے، آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا؟ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دے دیا گیا ہے، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتے ہیں۔ ناظرین، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ جدت کے نام پر بے حیائی کو مسلم معاشرے کے اندر پروان چڑھانا۔ لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنے اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہو انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسروں کی اولادوں کے بارے برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اولادوں کے لیے بڑا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تم کسی کی اولاد جو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریں تمہارے اولادوں پر مسلط فرما دیتے ہیں،
کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی نظریں دوسروں کے ذہن میں تمہارے اولادوں کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسے تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، تم اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ گئے ہو کیا؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں، میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتا ہو، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام جو حلال کو حرام کر کے دکھایا جاتا ہے، کسی دھوکے کے فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے۔ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اگر اس باتوں میں سے ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو برائے مہربانی آپ سب لوگ کی دل آزاری ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ والسلام۔